ہماری مسکنسیپشنز غلط فہمیاں ہیں نا کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ چیز سوچ کے بیٹھے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کروا دیں گے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ میں بات کرنے کا سوچ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے یہ رحمت بنا کے بھیجا. اچھا یہ عالم کا جو تھوڑا میں اس کو ذرا رکھا ہوں اس سے ہو اچھا یہ عالم کا جو تھوڑا کانسیپٹ ہے نا اس کو ذریعہ کلیئر کریں. عالم ویسے ہماری جو اردو میں اصل عموماً جو دکھنے کو ملتا ہے عالم کا مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ جی جہان، یعنی وہ جہان یا یہ جہان، آخرت کا جہان یا یہ دنیا کا جہان. لیکن عربی میں جو ہے نا عالم کے کچھ اور معنی نکلتے ہیں. یعنی عالم جیسے میں اگزامپل اگر اس کی ایک دوں کہ آپ اپنے کسی بڑے سے پوچھیں جی آپ کا دور کیسا تھا تو وہ کہے جی بس وہ تو ایک الگ ہی عالم تھا. یا میں اگر باہر جاتا ہوں کسی ملک، سعودی عربیہ جاتا ہوں یا کینیڈا، کسی بھی باہر ملک میں جاتا ہوں اور میں وہاں جا کر کہوں یہ تو ایک الگ ہی عالم ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عالم کا مطلب جہاں نہیں ہوتا، عالم کا مطلب معاشرے ہوتے ہیں، سوسائٹی ہوتی ہے. یعنی جو ہندو بھی آتے ہیں اس کے اندر، عیسائی بھی آتے ہیں، ہر کوئی اس کے اندر کاؤنٹڈ ہوتا ہے کہ وہ عالم کے اندر ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. یعنی رحمت کا مطلب رحم جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہے عربی میں. اب جو حدیثیں میں نے سنی ہیں یا آپ نے سنی ہیں، جو ہم نے سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کروائیں گے، یہ بالکل سچ بات ہے. جب قیامت کا دن قائم ہو جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، ہر نبی موجود ہوگا، ہر انسان، ہر جن وہاں پر موجود ہوگا، ہر مخلوق وہاں پر موجود ہوگی. ہم جو ہیں یعنی ابن آدم، امت مسلمہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، وہ جا کر جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آدم علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہمارے آباء و اجداد ہیں. یعنی ظاہر سی بات ہم ابن آدم کہلاتے ہیں نا، آدم کی اولاد، تو آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہمارے آباء و اجداد ہیں. اللہ تعالیٰ سے آپ ہماری سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں. حضرت آدم کہیں گے کہ نہیں، آج اللہ اتنے جلال میں، اتنے غصے میں آیا کھڑا ہے کہ آج سے پہلے اللہ اتنے غصے میں کبھی بھی نہیں آیا، آج اتنا اللہ تعالیٰ غصے میں. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، کہ میری جان میری جان. یعنی وہ کہیں گے کہ یہ میری اولاد جو ہے ابن آدم جو ہے ساری، میری بیوی، میرے بچے، ہر کوئی جہنم میں جائے، صرف مجھے اللہ بچا لے، یعنی مجھے جنت میں بھیج دے. جو ہے نا قیامت کے دن نفسی نفسی کریں گے. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے نفسی نفسی، کہ میری جان میری جان. حضرت ابراہیم، ساروں کے پاس جا کے جو ہے نا یہ کہیں گے. اینڈ میں آتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جب ہم ان کے پاس جائیں گے نا اور ان کے پاس جا کر کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ تو ہماری سفارش کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہاں میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو تمہاری سفارش کرے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جائیں گے سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے جی یہ میرے لیے، بالکل یہ میرے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور اللہ کی جو کرسی ہے، جو عرش کہلاتا ہے، جو مشہور بھی ہے نا کہ عرش کا سایہ ہوگا، عرش جو کہلاتا ہے اس کے آگے جا کر سجدہ کریں گے اور بہت طویل سجدہ ہوگا وہ، اور جا کر اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کریں گے جو آج سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی. یعنی اتنا روئیں گے، اتنا گڑ گڑائیں گے اور اتنا اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا ربی امتی یا ربی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. اب اللہ تعالیٰ کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ تعالیٰ سے دیکھا نہیں جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا، اتنا لمبا سجدے میں کھڑا ہونا. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے یا محمد ارسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیں، جو آپ چاہتے ہیں آپ کو عطا کر دیا گیا، آپ کی امت بخش دی گئی. نہیں اس دن جو ہے نا باپ کہہ رہا ہوگا کہ مجھے بچا لو، بیٹے کو جہنم میں ڈال دو، میری بیوی کو ڈال دو. ماں کہہ رہی ہوگی، ماں کی تو محبت بڑی مشہور ہے، لیکن ماں بھی کہہ رہی ہوگی کہ مجھے بچا لو، میرے بچوں کو یا میرے شوہر کو جہنم میں ڈال دو، مجھے بچا لو. لیکن اس دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اور میرا خیال کریں گے. اب میں نے یہ حدیث تو سن لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بخشش کروا دیں گے، لیکن اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ میں نے دوسری حدیثیں نہیں سنی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری تمام امت کو معاف کریں گے سوائے منافقین کے۔ میں نے یہ حدیث، میرا ننیال ہے بہاولپور میں، وہاں پر میں نے یہ حدیث سنی تھی، شیخ عطاء الرحمان ہیں، بڑے کمال کے لیکچرز ہوتے ہیں ان کے۔ جب میں یہ حدیث سن رہا تھا نا تو مجھے رونا آ رہا تھا، کیونکہ وہ میرے اندر چیزیں آ رہی تھی، مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ منافقین کی نشانی شاید میرے اندر ہے۔ انہوں نے ایک تو حدیث سے انہوں نے 3 سے 4 نشانیاں بتائی۔ حدیث میں انہوں نے بتایا کہ منافق کی کیا نشانیاں، 3 تو ہیں کہ وعدہ خلافی کرتا ہے، یعنی جب کوئی وعدہ کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا، اس کی وعدہ خلافی کر دیتا ہے، ہر بات پہ جھوٹ بولتا ہے، ہر بات پہ گالی گلوچ کرتا ہے۔ چوتھی نشانی اس کی بتائیے کہ جھگڑالو ہوتا ہے۔ یہ تو چلو کچھ نشانیاں ہیں میرے اندر کہ میں جھوٹ بولتا ہوں یا دوسرے معاملات، لیکن جو ایک نشانی ہے نا وہ میرے اندر بالکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے لیے گناہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کی ناک پر مکھی آ کے بیٹھی تھی اور اس نے اڑا دی، یعنی کوئی بھی گناہ ہو، آج کل تو بڑے بڑے گناہ چل رہے ہیں، لیکن کوئی بھی گناہ اس کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ اس کی ناک پر مکھی آ کے بیٹھی اور اس نے اڑا دی۔ لیکن مومن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گناہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پہاڑ ہو اور وہ اس کے اندر دب چکا ہو، اس پہاڑ کے اندر دب گیا ہو۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ ہمارا جو کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کروا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنے گناہ کر لیں اس دنیا میں ایک ہے میرے ہیں جاننے والے، ان کو میں کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کروا دیں گے، جتنے بھی گناہ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو کوئی ایک نہ ایک حدیث تو ہوتی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم جتنے گناہ کر لو کر لینا، میں تمہیں معاف کروا دوں گا۔ یا کوئی اللہ تعالیٰ، اگر ایک بندہ کہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تو اس پر بھی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک آیت اتار دے، کوئی بھی کام کر لینا، زنا کر لینا، کچھ بھی، اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا اگر تم دنیا میں ہی توبہ کرو گے، لیکن اگر تمہارا وقت اس دنیا میں ہی پورا ہو گیا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر جو ہے وہ قیامت قائم ہو گئی، پھر بس آخرت میں حساب ہے پھر اللہ پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں کہ اے فاطمہ اپنے اعمال ساتھ لے کر جانا، یہ نہ سمجھنا نبی کی بیٹی کو معاف کر دی جاؤ گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، یعنی بیٹی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچا نہیں سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نہیں بچ سکتے۔ یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت عائشہ کو کہ اے عائشہ اپنے اعمال ساتھ کرنا، اور میرے اور تیرے اعمال ایسے نہیں ہے کہ تو معاف کر دی جائے، یہ اللہ پر ہے سارے معاملات، کہ اللہ جس کو معاف کرنا چاہیے جس کو معاف نہ کرنا چاہے، اٹس آن اللہ۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ کہتے ہیں ہاں میرے بھی اعمال ایسے نہیں ہیں کہ میں اللہ کے اس سے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مطلب اتنے بڑے، جن کے یعنی دنیا میں سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ دیندار، سب سے زیادہ اللہ کو ماننے والے، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے، راتوں میں کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے رونے والے، وہ کہہ رہے ہیں میرے بھی اعمال ایسے نہیں ہیں، جبکہ ان میں تو میرے خیال سے کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے ان کے اعمال میں، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عائشہ میں نے بھی اللہ کے رحم پر جنت میں جانا ہے۔ تو دا مین پوائنٹ از، جو بات یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ صحابہ جو تھے حضرت ابو بکر، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تو میری امت کا وہ شخص ہے جس کو جنت کے 7 دروازے پکاریں گے، کہ 7 دروازے تجھے کہیں گے کہ اے ابو بکر انٹر ود اس، ہمارے اندر سے انٹر ہو جا، ہمارے اندر سے انٹر ہو جا، ہاؤ لکی از۔ لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ یعنی ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا جو ادھر ادھر اڑتا اور میرا کوئی حساب نہ ہوتا۔ ابو بکر کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، یعنی ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ مجھے آپ کو ہمیں جنت کی خوشخبری نہیں ملی ہوئی کہ جی جنت میں جاؤ گے، مجھے نہیں پتا میں نے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا معاملات ہونے ہیں، کیا حساب کتاب ہونے ہیں، مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا، نہ آپ کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ سب پتہ ہے، آخرت میں پتہ ہے کہ جی بس جانا ہی جنت میں۔ یہودی جو ہے نا وہ بھی قرآن میں اللہ نے کہا وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی جنت میں ہی جانا ہے ہم نے، تھوڑا ٹائم جو ہے وہ گزار لیں گے جہنم میں، کچھ ٹائم ہوگا 2-3 مہینے گزار لیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، پھر جانا تو جنت میں ہی ہم نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کو ہی ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان لوگوں کو جواب دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا تم لوگوں تک کوئی وحی آ چکی ہے، کیا تم لوگوں تک کوئی بات آ چکی ہے کہ جس پہ تم یقین کر کے بیٹھ چکے ہو کہ جی میں نے تو جانا ہی جنت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ،
کہ تم لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، یعنی تم پہ کوئی مشکل کچھ بھی نہیں آئے گا۔ بندہ اپنی پوری ایک پوٹینشیل کرتا ہے نا، ایک اپنی پورے کام کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جا کے اس کو کوئی چیز دیتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ جی ہدایت، اب میں اکثر عموماً کیا سننے کو ملتا ہے، میں آپ کو کوئی بات کروں یا مجھے کوئی بات کرے، یا تو میں اس کو کہوں گا کہ جی بس جی اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو نماز پڑھ لوں گا۔ یہ کوئی حلوہ تو نہیں ہے دین، اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا میں اور آپ بنا کر بیٹھ گئے کہ جی حلوہ بس دین، جب مطلب یہ مجھے توفیق ملے گی تو میں کر لوں گا۔ توفیق ایسے فری میں تو نہیں مل جاتی کہ بس بیٹھے ہیں اور جی توفیق مل گئی، بندہ مسجد میں آگے بیٹھ جائے اور توفیق مل گئی۔ اب اکثر عموماً میں الحمدللہ سوشل میڈیا پر بھی ہوں، تو میرے پاس اکثر عموماً میسج آتے ہیں کہ جی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بھائی آپ کیا کرتے ہو؟ جی ہم دعائیں کرتے ہیں۔ دعا کرنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ ہم تہجد میں بھی کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں، ہم تو اپنا روزے بھی رکھتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، پھر ہماری محنت کیا کر رہے ہو؟ محنت کچھ نہیں بھائی، دعائیں ہوئیں چھوٹی چیز ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اگر کچھ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا کون آئے گا نا۔ یہ عیسائیوں کے پاس اکثر جو ہے نا، یہ ایک اسٹوری ہے، ایک کہانی ہے، وہ ملتی، بات تو صحیح ہے ان کی، بائبل کے اندر ایک کہانی ہے کہ ایک بندہ ہے، سیلاب آتا ہے ایک بستی کے اندر، اور ایک بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ لوگ جو ہے کشتی وغیرہ بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے ساتھ، کہتا ہے نہیں میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، مجھے میرا اللہ بچائے گا سیلاب سے۔ چھت پہ چڑھ جاتا ہے، سیلاب آتا ہے، چھت پہ چڑھا ہوتا ہے، وہاں سے جو ہے ایک اور بندے نے ایک چھوٹی موٹی سی بنائی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس دوسرے بندے کی جگہ میرے پاس آ جاؤ، کہتا ہے نہیں نہیں جی مجھے میرا اللہ بچائے گا، مجھے میرا اللہ محفوظ کرنے والا ہے۔ تیسری جگہ پہ ہیلی کاپٹر جا رہا ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ پکڑ لو، آ جاؤ تم ڈوب جاؤ گے، کہتا ہے نہیں میرا اللہ بچائے گا۔ سیلاب پانی اوپر چل جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، فرشتے پکڑتے ہیں، فرشتے کو کہتا ہے میرے اللہ نے مجھے نہیں بچایا۔ فرشتے کہتے ہیں گدھے، جو ہم نے یہ پہلے تمہارے لیے کشتی بنوائی ان سے کہلوایا، پھر ہم نے ایک بندہ بھیجا اس نے کہا تم بیٹھ جاؤ، پھر ہم نے ہیلی کاپٹر بھیجا، اور کون سی مدد چاہیے تمہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جب تک اپنی کوشش نہیں کرتا نا تو اللہ تعالیٰ کوئی مدد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا کن نہیں آتا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ نہیں بس اللہ تعالیٰ تو مجھے ایسے ہی معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تو مجھے ایسی توفیق دے دیں گے، بیٹھے بٹھائی توفیق مل جائے گی، یہ کوئی حلوہ نہیں ہے پلیٹ میں جو آپ کو پڑا ہوا مل جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آنکھ کے اندر پھینکا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے نہیں بتایا تھا کہ ابراہیم آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بات پہلے نہیں بتائی تھی، پہلے تو انہیں یہی تھا کہ بس اب قربانی ہے، جلنا ہے مجھے۔ اس کے جب آنکھ کے اندر چلے گئے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کے لیے آنکھ ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے، میں آپ کو محنت کے اوپر بات بتا رہا ہوں ابھی، کہ جو بندہ کہتا ہے نا توفیق ایسے ہی مل جائے گی، معافی ایسے ہی مل جائے گی، آخرت میں معافی تلافی ایسے ہی ہو جائے گی، تو اس کے اوپر میں بتا رہا ہوں کہ جب تک بندہ اپنی کوشش نہیں کرے گا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے، جب جادوگر کھڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تھا اور وہ سانپ بن گیا تھا، اور وہ سانپ اتنا ڈراؤنا اور اتنا بڑا، اور دوسرے سانپوں کو ڈس لیا، کھا گیا دوسرے سانپوں کو۔ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی، فرعون سامنے ہی کھڑا تھا، اس کو بھی ڈس لیتا، 2 منٹ میں کہانی ختم ہو جاتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی ٹائم حکمران بن جاتے اور فرعون کا نام و نشان ختم ہو جاتا۔ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی اس کے اندر بھی، اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل نہیں ہے چیز۔ اللہ تعالیٰ سانپ کو کہتے فرعون کو ڈس لے، تھوڑا سا آگے جاتا، فرعون کو ڈس لیتا، مر جاتا وہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی کہانی کیوں چلائی؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ موسیٰ کہاں تک بات لے کر جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی محنت دیکھی کہ موسیٰ کہاں تک جاتا ہے۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے نا، اب ایک انسان کے اندر طاقت ہے کہ وہ ایک حد تک جا سکتا ہے، اس کے آگے نہیں جا سکتا، ایک حد تک وہ محنت کر سکتا ہے، اس کے آگے وہ محنت نہیں کر سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو ان کی قوم نے انہیں کہا موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، اس سے اچھا ہم فرعون کے پاس تھے کہ کم سے کم زندہ تو تھے، وہ ہمارے پاس تھا، بنی اسرائیل میں تھا، اس کے پاس ہم زندہ تو تھے، تیرے پاس ہم آ کے تو اب تو وہ پیچھے سے آئے گا اور ہمیں بھی مار دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کھول دیا۔ تو اللہ کے لیے کوئی ویسے مشکل بات نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جسے معاف کرنا چاہیں، جسے معاف نہیں کرنا چاہیں، اٹس آن اللہ۔ لیکن میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ توفیق، ہدایت، معافی، یہ چیزیں پلیٹ کے اندر نہیں ملتی۔ یعنی جو بندہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کروا دیں گے، تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے۔ اب کیا میں نے اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کو کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جو انکار کر دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ یعنی جنت تو اتنی پیاری چیز ہے، میں بھی نہیں منع، کوئی کافر بھی نہیں منع کرے گا کہ جی میں جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کرے گا، اور وہ ہوگا جو میری اطاعت نہ کرے، جو میری سنت سے منہ پھیرے۔
سنت داڑھی بھی کاؤنٹڈ ہے، سنت میں داڑھی بھی آتی ہے، لوگ داڑیاں بھی منڈواتے ہیں آج کل، اور دوسرے معاملات بھی ہیں کہ جی تھوڑا شوخی ہو جائے اس کے لیے داڑھی کٹواتے ہیں، یا اطاعت، اس کو بھی اطاعت اس کو نہیں کہا جاتا کہ میں، ایک قرآن کی آیت ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے۔ اطاعت اگر آپ عربی میں پوچھیں نا، ہمارے جو اردو ہے، میرے اور آپ کے نزدیک اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ بس جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، زبان سے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، کوئی بات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو دیکھنا پھر تم میں کیا حالت کرتا ہوں، یہ ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ عربی کے اندر اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عمل میں، اپنے ایکشنز میں اس چیز کو لے کر آؤ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پانی پیتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے داڑھی رکھتے تھے، یا کوئی بھی جو سنت تھی اپنے پیروں سے اوپر رکھتے تھے، تو یہ سنتیں آپ کو لے کر آنی ہے اپنے اندر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بندہ سنتیں ایسے چھوڑتا ہے نا کہ نہیں جی سنت ہے یہ تو معاف ہو جاتی ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، یا سنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو میری سنت سے منہ پھیرے نا وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ بندہ کیسے اس چیز کو سوچ سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کا ایک طلبگار ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بخشش کروا دیں گے۔ داڑھی یہ بہت بڑی سنت ہے، داڑھی کوئی چھوٹی سنت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خیر ہم تھے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے اللہ اسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اب میں اور آپ سمجھتے ہیں قرآن پورا ہی کافروں کے لیے نازل ہوا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، قرآن قیامت تک آنے والے ہر بندے کے لیے نازل ہوا ہوا ہے، کہ جو بندہ قیامت تک آئے گا اس کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ اللہ کہتے ہیں مومنوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے، ہیرے جواہرات ہیں اس کے اندر، وہ آپ نے نکالنے ہیں خود سے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت نہیں کرتا۔ میرے اور آپ کے نزدیک اطاعت یہ ہے، ہاں جی سود حرام ہے، میں مانتا ہوں سود حرام ہے، لیکن میں لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کو، سود اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ نے اتنی بڑی حدیث بتائی ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مقابل ہے سود لینا، اللہ سے جنگ ہے سود لینا، میں ان چیزوں کو مانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں مانتا تو ہوں نا، ماننا ہی ہے نا، مانتا ہوں سود حرام ہے، میں مانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، میں کب انکار کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں منہ سے، میں اس بات کو کہہ رہا ہوں نا کہ میں میں 5 نمازیں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، لیکن میں پڑھتا نہیں ہوں، مانتا تو ہوں نا، ماننا ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا اطاعت کرو، میرے نزدیک اطاعت یہ ہے کہ ماننا، میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ کاروبار کے اندر 2 نمبری کرنا حرام ہے، مانتا ہوں، لیکن کرتا ہوں تو کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، مانتا تو ہوں نا، ماننا ہے نا مجھے، لیکن اصل میں عربی میں اطاعت کا مطلب ہے کہ اس چیز کو اپنے عمل کے اندر لے کر آنا۔ اب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی، مطلب میں خیر میرا فتویٰ نہیں ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت نہ کرے۔ اطاعت ابھی میں نے آپ کو بتایا، اطاعت اسے نہیں کہتے کہ بس ایک چیز کو ماننا کہ ہاں داڑھی رکھنا سنت ہے، کہ ہاں نمازیں پڑھنی چاہیے، ہاں روزے رکھنے چاہیے، ہاں سود نہیں لینا چاہیے، یہ ماننا یہ نہیں ہوتا۔ اطاعت کرنا ہوتا ہے اس کو عمل میں لانا، نمازیں فرض ہیں تو میں پڑھوں گا، میں پڑھ رہا ہوں نمازیں، یہ ماننا ہوتا ہے۔ سود حرام ہے، میں نہیں لے رہا سود، یہ ماننا ہوتا ہے، یہ چیزیں ماننے کی ہوتی ہیں، اطاعت میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اب اللہ آگے کہہ رہے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ نے ڈائریکٹ ایسے لوگوں کو کافر کہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ اتنی بڑی آیت ہے، یعنی میرا فتویٰ بھی نہیں ہے نہ کسی مفتی کا فتویٰ ہے، اگر کوئی مجھ سے جمعے کے بعد کھڑا ہو کے پوچھے جی میں تو نمازیں نہیں پڑھتا، میں تو دوسرے معاملات نہیں کرتا، میں کافر ہو گیا، یار قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے آپ ڈیل کر لینا جو بات ہو۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتا، جو یعنی جو سود اللہ نے حرام کیا پھر بھی سود لیتا ہے، جو داڑھی نہیں رکھتا، یہ کوئی بھی دوسرے معاملات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، جو اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کیا اس پہ نہیں چلتا، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ چاہتے، اللہ قرآن میں، اللہ کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں، قرآن اوپر نیچے اللہ کر سکتے ہیں، اللہ چاہتے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ نے کہا اللہ ایسے کافروں سے، اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ ایسے مسلمانوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ نے یہ مطلب اس کو کافر ہی ڈکلیئر کر دیا نا، اس کو کہہ ہی کافر دیا کہ اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ نماز چھوڑنا ہمارے لیے ایک سادی سی بات ہے کہ جی کوئی نہیں نماز چھوڑ دی، نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یعنی اس کی ایک میں مثال دوں، ایک یہ کمرہ ہے پورا، اس کے اندر اگر ایک دیوار لگا دی جائے تو وہ دو کمرے ہو جائیں گے. تو وہ دیوار جو ہے وہ نماز ہے، جو ادھر پہ مسلمانوں کو رکھ رہی ہے، یہاں پہ کافروں کو رکھ رہی ہے. لیکن اگر میں نماز ہی نہ پڑھوں تو وہ دیوار ختم ہو جائے گی. اور علماء کی جو اسکالرز ہیں، جو عالم دین ہیں، ان کی اس کے بارے میں سے بڑی سخت وعیدیں ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بندہ کافر ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس بندے نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اس نے ایسا ایک آتا ہے اپنے گھر میں کہیں پہ گیا ہے اور وہ گھر میں واپس آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو گھر ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، اس کے گھر میں تباہی ہو چکی ہے، سارا اس کا گھر ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے، اس کے ماں باپ مر گئے، اس کے بچے مر گئے. ایسے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ عصر کا نماز چھوڑنا ایسے ہے کہ اس نے اپنا سارا مال و سب چیز اس نے برباد کر دی. مین پوائنٹ وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے نہیں مل جائے گی فری کے اندر. میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں یار، گناہ کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، گالی گلوچ کر لیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، آخری سوال ہوگا انشاءاللہ، ٹائم بھی ہو رہا ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ قیامت کے دن 45 پہ ٹائم تو کم لکھا ہے 45 پہ، تو میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جائیں گے، سب جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کروائیں گے آپ کی، جو میں نے ابھی حدیث آپ کو شروع میں بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کروائیں گے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل حدیث سے ثابت ہے. لیکن جب آپ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پر اپنی داڑھی نہ دیکھیں، کیا تاثرات ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کیسے سوچیں گے؟ پتہ لگے گا امتی ہو آپ ان کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگے گا کہ آپ امتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کروا رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کہیں کہ اے نبی آپ اس کی شفاعت تو کروا رہے ہو لیکن یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، اس نے آپ کی ایک سنت پہ عمل نہیں کیا جو آپ اس کی شفاعت کرواؤ یا آپ کی شفاعت کا حقدار ہو. کوئی ایک سنت ہو، نماز کے بعد والی سنت ہو، یا کوئی ایک جو آپ نے حکم دیا ہو. اور یہ بات یاد رکھیں، داڑھی یہ ایک بڑا مین ٹاپک ہے. ایک بندہ کہتا ہے نا کہ یہ سنت ہے چھوڑ دو، یا جو سنت ہوتی ہے وہ چھوڑ دی جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنت نہ کرنے پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. وہ گناہ جب نہیں ہوتا جب کوئی آپ ریزن سے چھوڑو. یعنی جیسے مثال لے لو، آپ کے کوئی چہرے پر دانے ہیں یا کوئی دوسرا مسئلہ آپ کے چہرے پر یہاں پہ چھل گیا ہے، کوئی بھی دوسرا مسئلہ ہے، پھر آپ داڑھی نہ رکھو. یا نماز کے بعد آپ ایسے کرو کہ نماز کے بعد آپ کو کہیں ارجنٹ جانا ہے تو آپ وہ سنت چھوڑ دو. ویسے کوئی سنت چھوڑی نہیں جاتی. بندہ کہتا ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل تھا تو وہ چھوڑی جا سکتی ہے، ایسے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی وحی آئی ہے. قرآن میں سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتے، ان پر وحی آتی ہے تو یہ عمل کرتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے آج تک خود سے کچھ بھی نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کہنے کو کہا انہوں نے کہہ دیا، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کرنے کو کہا انہوں نے کر دیا. قل اطیعوا اللہ ورسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں یہ چیز ہے. اور داڑھی، یہ میں پھر اس کو بات کو کر رہا ہوں، داڑھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. جب آپ قبر میں بھی جائیں گے نا، فرشتوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہودی بھی دفناتے ہیں اپنے بندوں کو، عیسائی بھی دفناتے ہیں اپنے بندوں کو، کسی کے چہرے پہ ہوتی ہے کسی کے چہرے پہ نہیں ہوتی. قبر ہی ہے نا، ان میں بھی فرشتوں نے آگے ان سے سوال کرنے، اب عذاب دیں یا جو بھی دیں. تو جب کوئی مسلمان، جب کوئی اللہ کے رسول کا امتی قبر میں جائے تو کم سے کم اس کے پاس داڑھی تو ہو. اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی جنتی صحابی ہیں. ان کے بارے میں دو حدیثیں ویسے ملتی ہیں کہ جب مدینہ میں قحط آیا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے 300 اونٹ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے 1000 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے اور 1000 سونے کے سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنے خوش ہوئے اس ٹائم، کیونکہ قہر تھا، سارے لوگ بھوک بھاگ میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے سکے ایسے اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان، آج کے بعد اگر تو کوئی عمل نہ بھی کرے پھر بھی تو جنت میں جائے گا. یعنی اگر تو کوئی گناہ بھی کر دیتا ہے نا، یا تو کوئی عمل نہیں کرتا، کوئی بھی عمل ہے، جیسے جنگ سے بھاگ کر آ جاتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے جنگ سے بھاگنا بھی، تو جنگ سے بھاگ کر آ جاتا ہے، کوئی بھی گناہ تو کرتا ہے یا کوئی، تو تجھے کوئی نقصان نہیں، تو جنتی ہے. لیکن اس کے بعد بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان کے سامنے سے گزرتے تھے تو اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی جو ہے وہ بھیگ جاتی تھی آنسوؤں سے. صحابہ پوچھتے تھے آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس قبر کو پار کر لے گا نا، وہ بندہ آگے بھی نکل جائے گا. قبر ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے لیے بھی ٹائم ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے المومنین،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے ہیں کہ قبر کی سختیوں کے بارے میں، کہ قبر مطلب اندھیرا ہوگا، اور جو جتنا بھی بندہ نیک ہو پر قبر کی خوفی طاری ہوگی. اور قبر کی خوفی کیا ہے کہ منکر نکیر یہ دونوں جو ہے نا بڑی نیلے کلر کی، بلو کلر کی، ان کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، اور یہ دونوں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں ان کے بڑے بڑے دانت نکلے ہوں گے، زمین پہ رگڑتے ہوئے اپنے دانت ایسے آگے کی طرف آئیں گے، اور بندہ ڈر جائے گا، اکیلا ہوگا. ایک تو میں اس بات کو بھی کلیئر کر دوں، بندہ نا آسانی سے کہہ دیتا ہے میں ہوں، یا کوئی بوڑھا، آج کل میں کسی بھی بوڑھے بندے سے پوچھ لوں نا، یار جی کیسی طبیعت ہے، بس جی چلا رہے ہیں اپنی زندگی، بس جی اب تو نکلنا ہے، بس جی اب تو مرنا ہے. لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے. موت واللہ مذاق نہیں ہے، واللہ تیار میں تو نہیں ہوں حال فی الحال اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، میرے ایسے اعمال بھی نہیں ہیں، میرے ایسے معاملات بھی نہیں ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تیار ہوں. موت آسان چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے موت آ گئی، آپ کو سارے معاملات ہو گئے، لیکن آپ ویسے زندہ ہو کر ایک رات قبرستان میں نہیں گزار سکتے. آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یار مردے ہیں، یوں ہیں، فلاں ہیں، قبر ہے، عذاب ہے، دوسرے معاملات ہیں، یا کوئی اکثر عموماً لوگوں کو جنات سے بھی ڈر لگتا ہے. تو آپ کو وہ رات اکیلی گزارنی ہے، قبر کے اندر کوئی بھی نہیں ہوگا. ایک رات ہی آپ نہیں گزار سکتے، پتہ نہیں کب تک قیامت آئے، کتنے سالوں تک آپ پڑے ہوئے ہو، کوئی 1000 سال بعد قیامت آیا، 1000 سال بعد قبر کے اندر پڑے ہوئے ہو. تو یہ تو کوئی مذاق چیز نہیں ہے کہ بندہ اس چیز کو بول کے بیٹھ جائے جی بس موت آنی ہوگی آ جائے گی، موت کا انتظار. آپ ایک صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تو مجھے یہ بتا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب تیری موت آئے گی نا تو تیری قیامت قائم ہو جائے گی. جب بندہ مر جاتا ہے اس کے اعمالوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے. ایک یہ تو کوئی وہ مسجد وغیرہ بنوا دیتا ہے، اس کے اندر تھوڑا حصہ ڈال دیتا ہے، تو وہ جب تک لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے اس کو کریڈٹ آتا رہے گا، یعنی بینک اکاؤنٹ اس کا کھلا ہے. دوسرا وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ کھڑا ہوگا، اس کے اعمال بڑھ رہے ہوں گے، اللہ وہ کہے گا اللہ تو نے تو ختم کر دیا یہ اعمال کا سلسلہ، تو یہ کہاں سے بڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا میں تیری نیک اولاد ہے، وہ تیرے لیے دعا کرتی ہے، دعائے مغفرت کرتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. تیسرا بندہ کسی کو کوئی قرآن سکھا دیتا ہے یا کوئی اچھی بات سکھا دیتا ہے اور وہ بندہ اس پر عمل کرتا ہے یا وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس بندے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. یہ جو ہے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن دا مین پوائنٹ از قبر بہت خطرناک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی منافق کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے لیے وہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نا، حضرت اسرائیل ان کا نام نہیں ہے، جو موت کے فرشتے ہیں وہ آتے ہیں اور وہ روح کھینچ کے لے جاتے ہیں، لیکن ایسے نہیں. حدیث کے اندر نا اس کی تفصیل ہے. حدیث کے اندر بتایا گیا کہ ایسے لمبی قرات میں مطلب ایسے جہاں تک اس کی نظر جاتی منافق کی، اس کو کالے لباس میں ایک ڈراؤنی شکل میں فرشتے نظر آتے ہیں، بیچ میں سے وہ موت کے فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ اے گندی روح، اے ناپاک روح باہر نکل. لیکن وہ باہر نہیں نکلتی کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا. مجھے بھی نہیں پتا جمعے کے بعد یا جمعہ پڑھا پاؤں گا یا نہیں پڑھا پاؤں گا، آپ کو بھی نہیں پتا کہ کیا معاملات، سلام بھی پھیر پائیں گے نہیں پھیر پائیں گے، موت نہ آ جائے اس سے پہلے. اس ٹائم جب فرشتے کو بندہ دیکھ لیتا ہے نا، اس کو پتہ لگ جاتا ہے میری پوری زندگی کیسی تھی، میں نے کیا معاملات کیے تھے، کیا معاملات نہیں کیے تھے. تو کہنے کا بعد جب وہ آتے ہیں وہ نکالتے ہیں اور وہ نکلتی نہیں ہے، یعنی حدیث میں ہے کہ وہ پورے جسم میں پھیل جاتی ہے دوبارہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو ہتھوڑے مارے جاتے ہیں زور زور سے کہ باہر نکل باہر نکل، اور اس کو زبردستی کھینچ کے اس کے اندر سے نکالا جاتا ہے. اور اس کے اندر سے نکال کر اس کو جب آسمان پہ لے کے جاتے ہیں، پہلے اس کے لیے ایک جہنم سے بدبودار لباس لایا جاتا ہے، گندا بدبودار، اس کو پہلے آسمان پہ ہی لے کے جاتے ہیں نا. تو پہلے آسمان بھی فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے حکم نہیں آیا، کون ہے گندی روح، کون ہے یہ ناپاک روح. تو حدیث میں ہے کہ وہ روح زمین پر، اب وہ یہ آسمان ہی پتہ نہیں کتنا لمبا ہے، وہ جو وہ والا آسمان ہے وہ تو پتہ نہیں کتنا ہی لمبا ہے. ادھر سے حدیث میں آتا ہے کہ اس کو زمین پہ زور سے پٹکا جاتا ہے، زمین پہ زور سے پھینکا جاتا ہے. جب اس کا جنازہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن اور انسانوں کے سوا دنیا کی تمام مخلوقات اس کی آواز سنتی ہے، اس کی چیخ و پکار سنتی ہے، اس کی ساری باتیں سنتی ہے. وہ چیخ رہا ہوتا ہے زور زور سے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو. جب اس کو قبر میں دفنا دیتے ہیں تو منکر نکیر آ کے اس سے پوچھتے ہیں من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا، جو 3 سوال ہیں کہ تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کیا ہے. ساروں کا وہ تینوں پہ کہتا ہے ہاں ہاں ہاں. فرشتے کہتے ہیں جواب کیوں نہیں دے رہا؟ کہتا ہے کہ میں نے نا دین کو کبھی خود سے نہیں پڑھا،
عبدالعزیز آیا تھا، جمعے کا خطبہ پڑھایا تھا، اس نے یہ بات کہہ دی اور میں نے وہ بات مان لی، بس بات ختم۔ دین میں نے کبھی خود سے، یہ قرآن جو ہے نا، یہ قرآن میں نے کبھی خود سے ایسے کھول کر نہیں پڑھا کہ اس کے اندر نا یہ چیز مجھے نظر آ رہی ہے، اور ہاں چلو اگر عبدالعزیز یہاں پہ کہہ کے گیا قل اطیعوا اللہ و رسول، یہ آیت پڑھ کے گیا ہے تو یہ آیت ہے بھی قرآن میں نے کبھی خود سے دین کو نہیں پڑھا، میں نے ہمیشہ دین کو سنا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، اللہ کہیں گے کہ اس کو یہ ٹھنڈی زمین پر چھوڑ گئے ہیں اور اس کو اس زمین سے ہٹا دو، اس کو یہ زمین پر چھوڑ گئے ہیں، ٹھنڈی زمین ہے، اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دو، اور پھر اس کا عذاب ہے بڑا لمبا، بڑی چیزیں ہیں اس کے بارے میں۔ تو جو میرا مقصد ہے کہ جو بندہ، اب یہ میں نے ساری جو بتائی ہے، ساری قبر کی یا قیامت کی یا جو دوسرے معاملات ہیں، ابھی تھوڑا سا لمبا جمعہ لمبا کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا اور 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا نا، جب تک اپنے قدم بھی نہیں ہلا سکتا، یعنی کھڑا ہے نا ادھر ہی پیر جما کے کھڑا ہے، ادھر جیسے میں تو ادھر ادھر ہو رہا ہوں نا، ایسے بھی نہیں ہو سکتا، بالکل جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا ہوگا۔ وہ 5 سوال کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا کہ نمازوں کا کیا سین ہے بھائی، کیسے پڑھی ہیں، کہاں پڑھی ہیں، کتنی پڑھی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندے کی 70 سال عمر تھی، اس نے 50 سال پڑھی ہے، 10 سال اس کی نمازیں غائب ہیں، تو وہ پھر جو اس کے نوافل ہیں، سنتیں ہیں، وہ اس میں لی جائیں گی، اگر ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اللہ اللہ خیر سے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ایک سوال ہے جوانی، کیونکہ جوانی میں بندے کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہر کام کر سکتا ہے، جوانی کہاں گزاری، عمر کہاں گزاری، کیا جواب دوں گا میں؟ یہ جواب دوں گا کہ جی بس موبائل میں گزار دی تھی، ٹک ٹاکس بناتے ہوئے گزار دی تھی، دوسرے معاملات جو بھی ہیں ان معاملات میں نے گزار دی تھی، کیا جواب دوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن میں آپ اور میں سنتے ہیں نا کہ جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا وہ بخش دیا گیا، جس کا الٹے ہاتھ میں دیا گیا وہ کر دیا گیا۔ اصل میں اس کا جو مقصد ہے نا وہ حدیث میں ملتا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بخش وہ دیا ہے کہ جس کا اعمال ہی نہ کھولا جائے، یعنی جس کو، یعنی جیسے فرشتے کھڑے ہیں، گیٹ ہے یہ جنت کا، یہاں پہ فرشتے 2 کھڑے ہوئے ہیں، میرا یہ جو ہے نا اعمال ایسے ہے اور میں جا رہا ہوں، اور وہ فرشتے، میں ان کو کہہ رہا ہوں، میرے دماغ میں ہے کہ یار شاید میں نے ایک حج کیا تھا یا شاید میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا، اس سے نا کچھ لوگوں کو فائدہ ہوا تھا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ پڑھ لینا۔ فرشتے کہیں نہیں نہیں بس ٹھیک ہے آپ جاؤ اندر۔ یہ آسان حساب ہے، لیکن جو الٹے ہاتھ والا ہوگا اس کے بارے میں کہ وہ ایسے پیچھے ہوگا، حدیث میں کہ ایسے پیچھے چھپا کر لا رہا ہوگا، اور اس سے جب یہ پوچھ لیا گیا نا کہ یہ کیوں کیا تھا، گیا وہ بندہ، پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد پھر وہی، ایک حدیث تو ایسی ہوتی کہ میرے امتیوں کو جو گناہ کرنے کریں، کھلے عام کریں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، شرک کریں مزاروں پہ جا کے، کوئی معاملہ کریں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، میں ان کی بخشش لازمی کرواؤں گا۔ یا اللہ تعالیٰ قرآن میں اس چیز کو کہتے، قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بات اتارتے کہ میرے بندو تم جو کام کرو کر لینا، میں تمہاری بخشش کر دوں، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، یہ اللہ کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بندے کو معاف کر دیتے ہیں اگر وہ دنیا میں توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن جو ہمارا مقصد ہے نا وہ یہ نہیں ہے یہاں پہ کاروبار کرنا، یہاں پر آ کر شادی کرنا، بچے کرنا، یا دوسرے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، یہ بھی کرنی چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں، اور یہ کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے کاروبار وغیرہ۔ لیکن جو اصل مین مقصد ہے نا، اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ تم بہترین امت ہو اور تمہیں چن لیا لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، یعنی تم نے لوگوں کو ہدایت پر بلانا ہے، تم نے لوگوں کو غلط کاموں سے روکنا ہے اور ایک اچھے کام پر بلانا ہے۔ اکثر عموماً داڑھی نہ ہو یا کوئی بندہ، دائی کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے جو بندہ دین کی دعوت پہنچا رہا ہو اس کے خود کے معاملات ایسے ہوں، خود وہ عمل کرے دین کے اوپر۔ پھر وہی بات بار بار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے آپ کی اور میری بخشش نہیں کروا سکتے۔ یہ منافقین کو اللہ کے، میں نے پہلے حدیث بتائی تھی، جمعے میں بہت لیٹ آئے لوگ، میں نے پہلے حدیث بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری تمام امت کو معاف کرے گا سوائے منافقین کے۔ منافق وہ ہے، میرے اندر تو ہیں یہ آل فی الحال عادت ہے کہ گناہ ایسے ہوتا ہے کہ کر لیتا ہوں تو کوئی فکر نہیں رہتی کہ بس ٹھیک ہے اللہ معاف کر دے گا، کرنا ہوگا تو ورنہ خیر ہے۔ نماز چھوڑنا کوئی بڑی چھوٹی بات نہیں ہے، آسانی سے چھوڑ دیتے ہو، میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ چھوڑ دیتے ہو، کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، تو اس چیز کو انشاءاللہ کاؤنٹ کریں۔ جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔